سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، آج اس نشست میں انشاءاللہ دروس اللغت العربیہ کا بک 3 کا لیسن نمبر 20 اس کے کانسیپٹس ہم اس وقت دیکھیں گے انشاءاللہ. اب تک مزید فی کے حوالے سے جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں ایک نگاہ ذرا دوڑا لیتے ہیں اس پر. ثلاثی مجرد میں فعل میں ہم نے 3 طرح کی چینجز پڑھی اب تک مزید فی کے حوالے سے. ہم نے کہا کہ آپ اس کے عین کلمہ کو ڈبل کر دیں تو یہ باب تفعیل بن جائے گا. فعل یفعل تفعیل، نزل ینزل تنزیل، خرج یخرج تخریج، خرب یخرب تخریب. تو یہ اس طریقے سے باب تفعیل کہلاتا ہے. پھر پچھلے لیسن میں ہم نے ایک چیز پڑھی کہ آپ فا کلمہ کے بعد ایک الف زائد لگا دیں تو یہ فاعل یعنی یہ تفعیل ہے تو یہ مفاعلہ ہے. فاعل یفاعل مفاعلۃ، جاہد یجاہد مجاہدۃ، ساعد یساعد مساعدۃ، قابل یقابل مقابلۃ. تو ڈفرنٹ یہ آپ نے الحمدللہ کافی تفصیل سے پڑھ لی. پھر ہم نے ایک فعل پڑھا تھا کہ آپ فا کلمہ سے پہلے ایک حمزہ لگا دیں تو یہ افعل بنایا تھا اور یہ باب بنتا تھا افعال. افعل یفعل افعال، اخرج یخرج اخراج، انزل ینزل انزال. تو یہ جو ہے یعنی آپ یوں سمجھیں کہ یہ آپ کی بیسک فارم ہے فعل، فارم 1. فعل جو ہے یہ آپ کا پہلا ڈیریویٹو ہے، یہ فارم 2 کہلاتی ہے. مفعل جو ہے یہ فارم 3 کہلاتی ہے اور افعل یفعل یہ فارم 4 کہلاتی ہے. اب ہم فارم 5 پڑھنے جا رہے ہیں. فارم 5 کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فارم 2 کون سی ہے؟ فعل. اور الفابیٹ میں لیٹر نمبر 3 کون سا ہے؟ تا. یعنی حرف نمبر 3. حرف نمبر 3 ہے آپ کا تا اور فعل کی فارم نمبر 2 ہے فعل. تو یہ فارم نمبر 5 بن جائے گی. تو فارم نمبر 5 کیا؟ تفعل. فارم نمبر 5 کا ماضی جو ہے وہ تا پلس فعل ہے، تفعل.
مضارع ہوگا یتفعل، اس سے مصدر بنتا ہے تفعل. تفعل مصدر کیا بنے گا؟ تفعل. تخرج مضارع یتخرج، مصدر تخرج. تنزل، تنزل یتنزل، مصدر تنزل. تجسس، یتجسس، مصدر تجسس. تو یہ سارے فارم 5 کے ہیں. فارم 5 کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ لیٹر نمبر 3 پلس فارم نمبر 2. تو یہ جو فارم بن جائے گی یہ فارم 5 بن جائے گی. تو گویا ہم نے 5 قسموں کے فعل اب تک پڑھ لیے. فارم 1 سمپل ثلاثی مجرد، فارم 2 فعل، فارم 3 فعل، فارم 4 افعل، فارم 5 تفعل. تو یہ جو ہے یہ باب تفعل سے ہے، تا پلس فارم 2. اس فارم 5 میں مضارع میں جب آپ آتے ہیں مخاطب پر تو اب تا 2 دفعہ آ جائے گا. جیسے مثلا فعل تھا ماضی کا تنزل، مضارع کیا ہوگا؟ یتنزل. یتنزل سے مخاطب پہ تتنزل بنے گا. تو تتنزل پہ آپ کے پاس یو ہیو دا چوائس کہ آپ اس کو اومٹ کر دیں. اس کو آپ اومٹ کریں گے صرف اس کو مطلب لمبا کر کے پڑھنے سے اوائڈ کرنے کے لیے. تو اب یہ رہ جائے گا تنزل. مضارع کا ماضی کا فرق لام کلمہ بتائے گا. یہاں لام کلمہ فتح کے ساتھ، یہاں لام کلمہ ضمہ کے ساتھ. تو ماضی میں تو کہیں لام کلمہ ضمہ کے ساتھ نہیں آتا نا. ماضی میں تو لام کلمہ ہمیشہ فتح کے ساتھ آنا ہے. مضارع میں لام کلمہ نے اگر مرفوع حالت میں ہے تو ضمہ کے ساتھ آنا ہے. تو مرفوع حالت آپ کو بتاتی رہے گی کہ میں مضارع کھڑا ہوا ہوں. یعنی اس سے کوئی یہ دھوکہ نہیں کھا سکتا کہ یہ کہیں ماضی تو نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. اور قرآن بھی نے یوز کیا ہے اس کو نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آگے کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ، تنزل الملائکۃ. والروح، والروح بھی چلیں اس میں لکھتا ہوں. والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو یہ تنزل از ایکچولی تتنزل. یہ لو بتا رہا ہے کہ میں مضارع ہوں، میں مضارع ہوں. تو پھر اصل میں اس کے پیچھے ایک تا اور بھی تھا، وہ میرے پاس چوائس تھی. اللہ تعالیٰ نے اس چوائس کو یوز کیا، تا کو گرا دیا. تو تنزل الملائکۃ والروح. اسی طریقے سے
سورہ حجرات میں ولا تجسسوا، یہ لا ناہیہ کا ہے نا، اس نے تجسسون کو تجسسو کر دیا، تو تجسسون بتا رہا ہے کہ میں مضارع ہوں، اور لا کی وجہ سے میرا یہ نون ڈراپ کر دیا گیا، تو یہ بھی پھر ایکچولی کیا تھا، یہ تھا لا تتجسسو. تو یہ دونوں مخاطب کا تا، یو ہیو دا چوائس کہ آپ چاہیں تو اس کو لمبا ہونے سے بچانے کے لیے ڈراپ کر دیں، چاہیں تو لکھا رہنے دیں، دونوں آپشن آپ کے پاس ہیں، دونوں پرمیسیبل ہیں، دونوں درست ہیں. ہٹا دینا بھی درست ہے، اس کو لگائے رکھنا بھی درست ہے. امر کیسے بنے گا؟ مثلا ماضی ہے تکلم، تا پلس کلم فارم 2، مضارع ہوگا یتکلم، مصدر تکلم. امر کس سے بننا ہے؟ اس کے تکلم سے نا، تتکلم سے، یعنی تتکلم سے بننا ہے نا مصدر. تو دو ایکشن آپ کرتے ہیں، علامت مضارع گراتے ہیں اور اس کو سکون دے دیتے ہیں، تو اب یہ بن جائے گا امر تکلم، بول، بات کر. تکرم یتکرم، تکرم، تکرم، تکرم. تعلم، یتعلم، تعلم، تعلم. اس سے اسم فاعل بنائیں تو منہ لگ جائے گا، متکلم، متکلم. اس سے بنائیں متعلم، متکرم، متکرم، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس طریقے سے اس کے یعنی ماضی، مضارع، مصدر، امر، اسم فاعل، اسم مفعول، یہ سب چیزیں الحمدللہ آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں. اب ذرا اس کے کچھ خواص دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ باب تفعیل میں جس کام کو کیا جائے یہ اس کا اثر قبول کرنے کے معنی میں آتے ہیں. پہلا پوائنٹ. یعنی اس کام کے ہو جانے کے لیے آتا ہے. مثلا قطع، اس نے کاٹا،
تو تقطع وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. افیکٹ کیا تھا؟ کاٹا تو پھر کٹنا چاہیے نا. کٹنے کا کون بتائے گا؟ تقطع، اسے کاٹ دینے کو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو. قدم آگے بھیجا، تو تقدم آگے ہوا، پیش پیش ہوا. یہ کسی ایکشن کے ہونے اور یہ ہو چکنے کا، یہ اس کے اثر کو قبول کرنے کا معنی دیتا ہے. باب تفاعل جو ہے کسی کام کے گریجول ہونے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کسی کام کو ہونا. مثلا فعل ہے تجرع، گھونٹ گھونٹ کر کے پینا. گرم پانی آپ پی نہیں سکتے تو یہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیا جاتا ہے. پھر نمبر 3 یہ کہ یہ کسی کام کے کرنے اور اس سے مستفید ہونے کے لیے آتا ہے. مثلاً تعلم سیکھنا، اس کے لیے کوشش کرنا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ جو قرآن سیکھتے ہیں. تو سیکھنا ایک دن میں نہیں ہوتا نا، یہ مسلسل ایفرٹ ہے، جد و جہد کرتے رہنا، سیکھتے رہنا، اس سے مستفید ہوتے رہنا. وعلمہ، پھر اس کو سکھاتے رہنا. اس نے کوشش اور کاوش سے علم حاصل کیا. تعلم کا مطلب یہ ایسے نہیں بیٹھے بٹھائے مل گیا. He put all his efforts to learn. اسی طریقے سے ایک فعل اور اسی اس بعد میں آتے ہیں تدبر، غور و فکر کرتے رہنا. گویا کہ تدبر قرآن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن بیٹھے ہو کہ آج تدبر کر لیتے ہیں. یہ ایک مسلسل پریکٹس ہے. آپ یہ اپنا عمل جاری رکھیں گے تو تدبر یتدبر تدبر، غور و فکر کرتے رہنا. چوتھی بات اس میں کسی کام کو چھوڑ کر الگ ہو جانا، اس کے لیے یہ فعل استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم عام طور پہ کچھ اور کہتے ہیں. مثلا فعل ہے تہجد، یتہجد، مصدر کیا بنے گا؟ تہجدن. تو ہجود کہتے ہیں چھوڑ دینے کو نا. تو تہجد کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے نیند کو چھوڑ دیا. سونے کے عمل سے الگ ہو جانا تہجد ہے. اس میں کھڑے ہو جو آپ نے پڑھی وہ تو نماز پڑھی تھی، تہجد نہیں پڑھتے. تہجد تو بیسیکلی اس پروسیس جس میں آپ سوئے ہوئے تھے اس سے الگ ہو جانے کا نام تہجد تھا. ٹھیک ہے نا، الگ ہو جانا، نیند سے الگ ہو جانا، یہ تہجدہ ہے. ہجود کہتے ہیں سونے کو نا، تو تہجد سونے کو چھوڑ دینا. اور پانچویں بات یہ کہ یہ کبھی باب تفعیل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے.
سم ٹائم یہ باب تفعیل کا معنی بھی دے دیتا ہے، جیسے فکر اور تفکر ایک ہی معنی دیتے ہیں. فکر باب تفعیل سے اور تفکر فارم 5 سے ہے، باب تفاعل سے، دونوں کا معنی ایک ہے. ایک فعل میں لکھتا ہوں، تدبر مضارع ہوگا، یتدبر امر ہوگا، تدبر امر، تدبر اور تدبر مصدر ہوگا، اور اسم الفاعل ہوگا متدبر، اور اسم مفعول ہوگا یا اسم المکان، اسم الزمان، ساری اسی پیٹرن پر آئیں گے. متدبر، اس سے مجہول بنے گا تدبر، اور یتدبر ماضی کا ہے اور مضارع کا مجہول بنے گا تدبر. ماضی ہے تنفس، مضارع کیا ہوگا؟ یتنفس، امر ہوگا تنفس، اور مصدر کیا ہوگا؟ تنفسن. اسم الفاعل متنفسن، متنفسن. تو متنفسن جو ہے ایکچولی پلیس آف بریدنگ، یعنی یہ اسم المکان ہے بیسیکلی نا، یہ اسم المفعول کے پیٹرن پر اسم المکان ہے. اسی طریقے سے فعل ہے تودع، مضارع کیا بنے گا؟ یتودع امر، تودع اور مصدر تودع، متودع، اور اسم المکان کیا بنے گا؟ متودع. ایبولوشن پلیس، وضو خانے جو ہیں وہ متودع کہلاتے ہیں. تزوج، یتزوج، تزوج، تزوج، متزوج، شادی کرنے والا، متزوج، انت متزوج غدن، انشاءاللہ بڑی حسرت سے کہا اس نے انشاءاللہ. متزوج، متزوج
ٹھیک. تو یہ مین اس یعنی باب تفاعل کے خواص یہ تھے. اچھا دوسری جو چیز ہے نا امپورٹنٹ چیز ہے اس میں، المتاوعۃ. متاوع اس کو کہتے ہیں کہ کسی ایک فعل کے ساتھ جو اسم بطور مفعول بہ آیا ہو وہ سیم میننگ کے ساتھ کسی دوسرے فعل کے ساتھ بطور فاعل آ جائے تو وہ المتاوع کہلاتا ہے. میں مثال لکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. سن آپ کہتے ہیں زوجنی، ابھی زوجنی ابی زینب. اب نوٹ کریں زوجہ کیا ہے؟ باب تفعیل کا ماضی ہے نا. نون وقایا کیا ہے؟ یہ یا متکلم مفعول بہ نمبر 1 ہے. ابھی میں یہ ابھی ایکچولی ابو پلس یا ہے نا. ابو فاعل ہے اور مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اور زینب یہ مفعول بہ نمبر 2 ہے. بات سمجھ آئی؟ فعل ہے باب تفعیل کا، فاعل ہے ابو. مائی فادر میریڈ می ود زینب. میرے باپ نے میری شادی زینب سے کرا دی. تو میں اور زینب دونوں مفعول بہ ہیں. فاعل ابو ہے، کرانے والے وہ ہیں. اب میں فعل بدلنے لگا ہوں. فعل بدلوں گا اور اس مفعول کو اب فاعل بنا کر لاؤں گا. ہوا کیا؟ اس میں میری شادی ہو گئی نا کسی کے ساتھ. تو اس کو میں فارم 5 میں لے کر جاتا ہوں. یہ فارم 2 کا فعل ہے. اب میں اس کو فارم 5 میں لے کے جاتا ہوں. تزوجت، تزوج تو زینب، تزوجت زینب. تو گویا زوج کا متاوع ہے تزوج، تزوجہ، یعنی یہ اس کے ساتھ مطابقت میں آ رہا ہے. زوجہ اور تزوجہ گویا یہ ایک لحاظ سے ہم مانی بات، یہ اس کو فالو کرے. اس میں جو مفعول بہ تھا وہ اس میں فاعل بن کر آئے. ابا جان کی ضرورت نہیں، شادی تو ہوگی نا آپ کی، اب آپ فاعل ہیں اصل میں. تو زوجنی ابی زینب، تزوج تو زینب، ختم. ابا جان کا رول نکل گیا بیچ میں سے. علمنی، آپ کہتے ہیں علمنی، بلال السباحۃ. سباحہ کہتے ہیں سوئمنگ کو. علمہ فارم 2 کا فعل ہے ماضی کا. یا متکلم مفعول بہ نمبر 1، بلال فاعل،
یہ مفعول بہ نمبر 2. تو آپ کہتے ہیں تعلمت السباحۃ. ختم. جب آپ نے سیکھ لیا بلال صاحب کا رول ختم. تو بلال کو فاعل بنانے کے آپ نے کہا تعلمت، یہ فارم 5 کا فعل ہے، تو فاعل ہے، یہ مفعول بہ ہے. گویا فارم 2 اور فارم 5 میں مطاوعت پائی جاتی ہے. ٹھیک. فارم 2 سے آپ فاعل کو ریموو کر کے اس کے پہلے مفعول بہ کو فاعل بنا دیں، دونوں فعل ایک جیسا معنی دے دیں. فارم 2 کا مفعول بہ فارم 5 میں جا کر فاعل بن کر وہ میننگ دے دیتا ہے جو فارم 2 میں وہ مفعول بہ کے طور پہ دے رہا تھا. تو یہ دونوں افعال میں مطاوعت پائی جاتی ہے. یہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اگر سمجھ آ گیا تو ہم آسانی سے آگے چل سکتے ہیں. ایک لما ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا، لم پلس ما کے معنی میں نا، وہ فعل مضارع کے ساتھ آتا تھا، اور فعل مضارع کو بالکل اسی طرح جیسے لم مجزوم کر دیتا ہے وہ لما بھی مجزوم کر دیتا ہے. اب یہ لما جو ہے یہ ہم پڑھ رہے ہیں ظرف کے معنی میں. لما کا مطلب ہے وین، تو گویا یہ ظرف ہے زمان کا. وین ٹائم سے وین ول یو کم، اب جواباً آپ ٹائم بتائیں گے نا، تو لما جو ہے یہ ظرف ہے مکان زمان کا، وین کے معنی میں آتا ہے. یہ لما جب آئے گا تو لما کے ساتھ جو جملہ شرط کا آئے گا یہ ظرف شرط کے معنی میں آتا ہے. تو شرط والا فعل بھی ماضی ہوگا اور جواب و شرط والا بھی ماضی آئے گا. لما توفیت لما توفیت رقیۃ تزوج اختہا. قرآن مجید میں ہے فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی. حضرت ابراہیم کا ڈائلاگ آتا ہے، جب کیا ہوا، رآ کا فاعل ہوا ابراہیم علیہ السلام، فلما رآ القمر بازغا، جب سیدنا ابراہیم نے چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، رآ فعل ماضی ہے تو کیا ہوا، قال تو کہہ دیا ھذا ربی. تو یہ جواب الشرط ہے، یہ شرط والا جملہ ہے. دونوں لما کے بعد آ رہے ہیں، دونوں فعل ماضی کے آ رہے ہیں. تو وفیت ماضی مجہول، تزوجت بھی ماضی ہے، تو دونوں فعل لما ظرف والے کے ساتھ جب آئیں گے شرط کے معنی میں تو دونوں فعل ماضی میں آئیں گے. یہ لما جو ہے یہ لما الہی نیتو کہلاتا ہے، جبکہ وہ لما جو تھا لم پلس ما والا وہ لما الجازمہ کہلاتا تھا. ٹھیک ہے نا، وہ فعل مضارع کے ساتھ آتا تھا اور اس کو مجزوم کر دیتا تھا. یہ ماضی کے ساتھ آتا ہے اور شرط اور جواب و شرط بن کر آتا ہے.
لہذا یہ لما الحینیتو کہلاتا ہے، اور وہ لما جو فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے وہ لما الجازمہ کہلاتا ہے۔ نمبر 4 نحن، نحن الطلاب، یہ جو نحن ہے یہ اسپیسیفک کرنے کے لیے آتا ہے، ہم یعنی وی دا اسٹوڈینٹس، ایکسپریشن بتا دے گا نا آپ کو کہ ہم کسی چیز کو خاص طور پہ بیان کرنے کے لیے۔ تو اس نحن کے ساتھ جو اسم آتا ہے وہ منصوب آتا ہے، اور وہ منصوب اس لیے آتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک جو ہے نا فعل وہ سپوز کیا جاتا ہے، اخصو، اخصو مضارع ہے نا، انا فاعل ہے، تو یہ الطلاب اس کا مفعول بھی بن رہا ہوتا ہے بیسیکلی، اس لیے یہ منصوب آتا ہے۔ وی پرٹیکولرلی دا اسٹوڈنٹس، تو یہ نحن اخص الطلاب ہے بیسیکلی، اور یہ پروسیس جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں الاختصاص، اسپیسیفک کرنے کا پروسیس۔ جب اسپیسیفک کرنا ہو تو پھر آپ نحن لاتے ہیں، اور اس کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ منصوب ہو کر آتا ہے۔ نحن المسلمین، لا نأکل لحم الخنزیر، تو مطلب کیا ہوا؟ نحن اخص المسلمین، وی یا نحن نخص المسلمین، we particularly the Muslims, we do not eat the meat of pig، ہم خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے۔ نحن الہنود، نتکلم عدۃ لغات، we the Indians we speak a number of languages، بہت ساری زبانیں جو ہندوستان میں، یعنی ہمارے یہاں پاکستان میں بھی بہت ساری زبانیں جو بولی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو نحن وی اخص الہنود، یعنی بالخصوص ہم جو ہندوستانی لوگ ہیں، نتکلم ہم بولتے ہیں عدۃ لغات، بہت ساری زبانیں۔ ایک فعل ہے توفا، وفا پلس تا، فارم 5 کا فعل ہو گیا نا۔ توفا سے یتوفا، مصدر کیا بنے گا؟ توفین، غالباً اس طرح کا بنے گا کچھ، اور اس سے امر کیا بنے گا؟ یہ گرے گا اور یہ گرے گا تو توفا رہ جائے گا، امر بنے گا توفا، اسم الفاعل۔ اس غلط العام کو دور کرنے کے لیے صرف میں نے یہ فعل لکھا ہے۔ اسم الفاعل کیا بنے گا؟ متوفن، یا المتوفی کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، جو موت دینے والا ہے، یہی تو۔ اور اسم المفعول کون ہے؟ یا متوفا کہہ دیں، ہم متوفی کس کو کہتے ہیں؟
ہم متوفی مرنے والے کہتے ہیں، حالانکہ متوفی اللہ تعالیٰ ہے. موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. وفات دینے والا کون ہے؟ جو وفات دینے والا ہے وہ متوفی ہے، اور جو فوت ہو رہا ہے وہ متوفی ہے. لیکن غلط العام میں متوفی کو دفنا دیا. متوفی کو آپ کیسے دفنا سکتے ہیں؟ اردو میں ویسے بھی مفعول کے لیے نا یہ اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں. ہاں مگر اردو کی اپنی مرضی ہے، جس طرح مرضی آپ کرتے رہیں. لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ متوفی جو ہے یہ اسم فاعل ہے، متوفی ہے اسم مفعول، جس پر وہ ایکشن ہوا. ریسیپینٹ آف دا ایکشن تو یہ ہے نا، اسم مفعول ہوتا ہے نا ریسیپینٹ آف دا ایکشن. یہ تو ڈوئر آف دا ایکشن ہوتا ہے. اسم الفاعل ڈوئر آف دا ایکشن ہے. ڈوئر آف دا ایکشن کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ریسیپینٹ آف دا ایکشن میں ہوں، آپ ہیں، جس کے اوپر وہ وارد ہو گئی، وہ متوفی ہے. اسی لیے اب دیکھیں ہم کہتے کیا ہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس میں کہتے ہیں توفنا مع الابرار. یہ توفا جو ہے یہ والا نا، یہ والا امر ہے. توفا، تو موت دے، نہ ہمیں کن کے ساتھ؟ مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ. تو موت دینے والا متوفی ہے، موت لینے والا متوفا ہے. اسی طرح منتظر اور منتظر، منتخب اور منتخب. ٹھیک ہے، جنہوں نے ڈاکٹر سے پڑھا وہ کبھی اس کو منتخب نہیں کہتے ہیں، وہ اس نصاب کو منتخب نصاب کہتے ہیں، منتخب نہیں کہتے ہیں.